نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون صدق الله العظيم. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو متوجہ فرمایا کیونکہ چند لوگ باوجود اس کے وہ فرعون کے ظلم سے ڈرتے تھے لیکن اللہ کی حقانیت پر ایمان لا چکے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کلام کرتے ہوئے فرمایا وقال موسیٰ، فرمانے لگے موسیٰ علیہ السلام یا قومی، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ کی ذات پر، فعلیہ توکلوا، تو پھر اسی اللہ پر توکل اور بھروسہ بھی کرو، ان کنتم مسلمین، اگر واقعتاً تم مسلمان ہو، واقعتاً تم سر جھکا چکے ہو، تو اللہ رب العالمین کی ذات کے سامنے تم اپنے آپ کو جھکانے والوں میں سے ہو، تو توکل کی دولت سے اپنے آپ کو مزین کرو اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ مشکل حالات کے اندر جب اسلام خطرے میں ہو تو ایمان والوں کو ظاہری کوئی مدد اسباب نہ ہو، اس وقت تو خصوصیت کے ساتھ سب سے بڑی دولت اور اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہے۔ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرو اور اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین پکڑو اور ہمت باندھ کر اس کام میں جٹ جاؤ جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اگر تم کافروں کو دیکھتے رہو گے تو دنیا کے کافر کسی دور میں بھی ایمان والوں کا ایمان اور ان کا عمل صالح ان کو برداشت نہیں ہے، اور وہ بڑی زیادتی اور ظلم کے ساتھ دین اور ایمان کے رستے اور اہل اسلام کی راہوں میں رکاوٹیں ڈالتے رہتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہا گیا کہ تم کچھ اس طرح سے کرو کہ اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ اور یقین پکڑو۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کو موجود ہے، لیکن اس منزل کو پانے کے لیے تمہیں رب پر کمال بھروسہ اور یقین اختیار کرنا ہوگا، تب تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ثابت قدمی کا مظاہرہ کر سکو گے، اس لیے کہ مسلسل چلنا ہے۔ ایمان والے کے لیے جھکنا نہیں ہے، ایمان والے کے لیے رکنا بھی نہیں ہے، اس نے ہر آن اپنے رب کی طرف اپنے سفر کو زندہ اور تازہ رکھنا ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ تم اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین پیدا کرو، اور اس یقین کے ساتھ تم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا پورا ساتھ دو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ فقالو، تو جواب میں وہ کہنے لگے اللہ توکلنا، ہم نے اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کر لیا۔ اب ظاہر بات ہے کہنے والے بھی تو موسیٰ علیہ السلام تھے، تو
موسیٰ علیہ السلام کا پورا یقین اللہ رب العالمین کی ذات پر موجود تھا۔ جب وہ یقین کے اندر ڈوب کر کے اور اللہ رب العالمین کی ذات پر پورا بھروسہ رکھنے والے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ پر بھروسہ کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، تو ایک چھوٹے سے جملے سے اللہ نے ان کے اندر یہ فضا پیدا کر دی۔ اللہ نے انہیں بھی یہ دولت عطا فرما دی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا توکلو، تم بھی اللہ پر بھروسہ اور توکل اختیار کر لو، ان کنتم مسلمین، اگر تم واقعی مسلمان ہو چکے ہو، تو فقالو، جواب میں کہنے لگے، علی اللہ توکلنا، ہمارا توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے۔ پھر ساتھ ہی دعا کرنے لگ گئے، موسیٰ علیہ السلام نے تو رستہ دکھا دیا، قوم نے اس راستے کو اپنا لیا، تو ساتھ ہی جب یقین کی دولت پیدا ہو گئی تو ان کو یہ بھی پتا تھا کہ دعا کس کے آگے ہوتی۔ موسیٰ پیغمبر موجود ہیں لیکن وہ دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، نہ بنا دیجئے ہم کو، فتنتاً، تختہ مشق، للقوم الظالمین، اس قوم کے ہاتھوں جو ظالم ہے۔ اے اللہ، ہم نے آپ پر بھروسہ کر لیا، اس سے پہلے آپ کی ذات پر ایمان بھی لے آئے، توکل کے راستے کو بھی ہم نے اپنا لیا، لیکن ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اب ظالم لوگوں کے سامنے ہمیں مار کھانے کے لیے تنہا نہ چھوڑ دینا، اب ان کے سامنے ہمیں تختہ مشق نہ بنا دینا، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ظالم لوگوں کے سامنے ہمیں مار کھانے کے لیے تنہا نہ چھوڑیے گا، آپ ہماری مدد فرما دیجئے گا، آپ ہماری نصرت فرما دیجئے گا۔ دنیا بھر کے اندر آج بھی مسلمان کافروں کے ہاتھوں مار کھا رہے ہیں، آج بھی مسلمان کافروں کے ہاتھوں ظلم برداشت کر رہے ہیں، لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر وہ ایمانی جذبہ نہیں ہے، وہ جذبہ جہاد جو کفر کے خلاف مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ ہندوستان کے ہندو دنیا میں کافروں میں سب سے زیادہ بزدل کافر ہندو ہے، اتنا بزدل کہ جس کی بزدلی کا حساب کوئی نہیں۔ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر ایسے زور سے لاٹھی اور ڈنڈا چلا رہا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں اللہ پر یقین نہیں ہے۔ تم بھی یقین کے ساتھ میدان میں آ جاؤ، تم بھی یقین کے ساتھ ان کا راستہ روک لو۔ ایک بوڑھے بابے کو میں نے ہندوستان میں دیکھا، دھوتی پہنی ہوئی ہے اس نے اور اوپر بنیان، ہاتھ میں لاٹھی ہے اور ویشوا ہندو پریشد والوں کی پوری ریلی روکی ہوئی، بوڑھا آدمی، داڑھی سفید، پہنی بھی دھوتی ہے، ان کے ہاتھ میں چھرے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، کلاڑیاں بھی، اور میں وہ دیکھتا ہے گیا کہ بابے کا منہ اس طرف ہے، نعرہ تکبیر، ریلی ساری، ایک مارو ٹوکا بابے کی گردن وہ پڑی، لیکن جرأت کہاں سے آئی؟ کلمے کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے جس کا آج ہمیں احساس نہیں ہے۔ میں خود دیکھتا حیران رہ گیا کہ بابا اتنا بے خوف ہے کہ تو نے دھوتی پہنی ہوئی ہے، شلوار بھی نہیں ہے، کیسا نازک سا کپڑا ہو، لیکن ان کے دلوں کو اللہ نے کمزور کر دیا، کیونکہ ان کے سامنے ایک اللہ والا آ گیا۔ ایک بندہ جوان بھی ہو تو کیا ہے، اتنا بڑا ریلا ہے ان کے سامنے، لیکن جب اس نے نعرہ تکبیر لگایا تو خوف سے بدر کی لڑائی میں جب شیطان ابو جہل اس کے لشکر کو تسلیاں دے کے لایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں یہ کر دوں گا، وہ جب تکبیر کے نعرے لگے، مفسرین نے لکھا ہے شیطان صرف یہ کہ بھاگا نہیں، وہ اس یقین سے بھاگا کہ شاید قیامت آ گئی، ایسا خوف پھیل گیا۔ جب جبرائیل امین اترے علیہ السلام اور ان کے ساتھ فرشتے جبل الملائکہ پہاڑ کے اوپر اترے، فرشتوں کی پوری جماعت اتری، اس پہاڑ کا نام ہی جبل الملائکہ پڑے، اور جبرائیل علیہ السلام صفیں سیدھی کروا رہے تھے فرشتوں کی، وہ شیطان دیکھ رہا تھا، اس یقین سے بھاگا کہ آج میں مارا۔ نعرہ تکبیر جب لگتا ہے تو دشمن کانپ جائے، اس کے اندر کیا طاقت ہے یہ دشمن جانتا ہے۔
شیطان کو پتہ ہے کہ اللہ کے نعرے میں، اللہ کے نام میں طاقت کتنی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اگر واقعی ایماندار ہو تو پھر تم ایسا کرو کہ علی اللہ توکلوا ان کنتم مسلمین، مسلمان ہو تو اللہ پر توکل کرو۔ فقالوا، کہنے لگے علی اللہ توکلنا، ہم اللہ پر توکل اختیار کر چکے۔ اب اس کے فوراً بعد دعا کر رہے، دعا کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھائے کہ اے موسیٰ تو ہماری مدد کر، تو ہی پھر یہی تو توحید ہے سمجھنے۔ دعا اللہ کے آگے کر اور کہہ رہے ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، یہ جو فرعون اور اس کی قوم ظالم ہے، اس کے ہاتھوں ہمیں مار کھانے کے لیے نہ چھوڑ دیں، ہماری مدد بھی فرما۔ جب عقیدہ درست ہوتا ہے تو مدد آتی ہے، تب مسلمان کافر کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے۔ ایک طرف ہندو ہے اور وہ بت پوجتا ہے، ایک طرف یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور یہ قبر پرستی کرتا ہے، قبر پوجتا ہے، قبر پہ سجدے کرتا ہے۔ یہ جہاد کیسے کرے گا؟ اس کو خدا کا ہی پتہ نہیں۔ وہ بھی غیر کے سامنے سر ٹیکے، یہ بھی غیر کے سامنے سر ٹیکے، وہ بت سے مانگے، یہ قبر سے مانگے، بنیاد کیسے بلند ہوگی؟ اللہ کے سامنے۔ تو کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنةً، نہ بنا دیجئے گا ہم کو ذریعہ مار کھانے کا، للقوم الظالمین، ان ظالم فرعونیوں سے ہم مار نہ کھاتے رہے۔ فرعون سے بڑھ کے طاقت تو آج کسی کے پاس نہیں، اور نہ ہی جناب علی آج مسلمان تعداد میں کوئی کم ہے، لیکن افسوس اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں ہی فرمایا وَنَجِّنَا، کہ انہوں نے جب دعا کر دی تو دعا میں کہنے لگے وَنَجِّنَا، ہمیں نجات عطا فرما دیجئے، برحمتک، اپنی رحمت کے ساتھ، من القوم الکافرین، کافر لوگوں کے ہاتھوں سے۔ لیکن صرف دعا نہیں کی جس طرح آج ہم صرف دعا کرتے، صرف دعا نہیں فرمائی، میدان میں بھی نکلے، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ بھی دیا، قدم سے قدم ملایا۔ جہاد کی باری آئی تو آپ نے وفاداری کا ثبوت پیش کیا، جو چند نفوس تھے انہوں نے ان کے اندر کوئی کمزوری والا معاملہ پیش نہیں کیا۔ مسلمان جب اللہ کے دروازے سے رہ جائے، دعا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے ایک بیان تصویر کے ساتھ جاری کیا ہے، وہ یہ کہ حرم میں مسلمان کھڑے ایسے ہاتھ بلند ہے، ہر ہاتھ میں موبائل ہے، ہزارہ موبائل ہے، اور ساتھ لکھا ہوا ہے یہ وہ ہاتھ تھے جو کبھی دعا کے لیے اٹھتے تھے اور لوگ رو رہے ہوتے تھے، آج ان ہاتھوں میں موبائل ہے، لاکھوں روپے دے کے جاتے ہیں وہاں تصویر بناتے ہیں۔ جس کام کا رسول اللہ علیہ وسلم نے منع کیا وہ کام اللہ کے نبی کی مسجد میں کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے کرتے ہیں، حرم پاک کعبہ شریف کے اندر کرتے ہیں۔ اور کیسے کہا جائے کہ یہ حج قبول ہے اور یہ حاجی صاحب ہے؟ یہ وہ گناہ ہے جو مسلمان اپنے اوپر مسلط کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے اوپر مسجدوں کے اور دین کے دروازے بند ہوئے کہ دین ہمارے اندر نہیں، نہ ہمیں دین سے حب محبت اور پیار ہے، دین ہم نے اپنی زندگی سے خارج کر دیا، دین کو ہم نے خیر آباد کہہ دیا، جس کی وجہ سے ہمارے لیے مشکل پیدا ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے ساتھ اور ہماری قوم کو ان کے ساتھ بڑی مناسبت ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور وہاں کے بنی اسرائیل کا ظلم اور وہاں کے انبیاء کی استقامت، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس امت کے علماء اور کافروں اور منافقوں کے سامنے ان کی ہمت اور کمر بستہ ہونا ایک مناسبت ہے۔ اس لیے قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ انبیاء علیہ السلام میں موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ تمہیں استقامت اور جہد کے ساتھ مقابلے میں کھڑا ہونا ہوگا۔ تو کہنے لگے وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے ہمارے رب کافر قوم سے ہمیں نجات عطا فرمانا۔ دعا ہو گئی، اب اللہ آگے رستہ بتا رہے۔ وَأَوْحَيْنَا، اللہ کہہ رہے ہم نے وحی کی، إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور ان کے بھائی کی طرف، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف۔ اللہ وحی فرما کے ترتیب بتا رہے أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ، کہ آپ اپنی قوم کے لیے مصر کے اندر بیوتن، اپنے گھر بنا لو،
مصر کو ٹھکانہ بناؤ. پھر کیا کرو؟ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں میں نمازیں پڑھو، اپنے گھروں کو اداروں کے اندر تبدیل کر دو. دین بچانا ہے تو یہ کام کرنا ہو. آج دیکھ لو نا، موسیٰ علیہ السلام کے والے حالات ہیں، اور محنت کیا ہو رہی ہے؟ مسجدیں بند، ادارے بند، اور اس طرح سے مسلمانوں کو مسجد قرآن سے دور. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اوحینا الی موسیٰ واخیہ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف وحی کی، ان تبوا لقومکما، کہ اختیار کرو تم اپنی قوم کے لیے بمصر، ملک مصر کو رہنے کے لیے، بیوتن، وہاں گھر بناؤ، بیتن کی جمع بیوت، وجعلوا بیوتکم قبلۃ، پھر تم اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ، مرکز دین کا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور وہیں نماز قائم کرو، وہاں لوگوں کو دین سکھاؤ. بخارا کے اندر جب مسلمانوں میں مشکل آئی تو وہاں کے مسلمان کئی سال اور مہینوں کے لیے تہ خانوں کے اندر چلے جاتے. ان کے بچے اور اساتذہ، معلمین، مدرسین بچوں کو لے کے وہاں غائب ہو جاتے، اور آگے دروازوں کے سامنے طرح طرح سے لکڑیاں اور سامان ڈال کے اس طرح کر دیا جاتا کہ یہاں کوئی زیرو چیز کا تصور بھی نہیں. پھر وہ جب سال 6 مہینے بعد آتے، وہیں ان کو کھانا خوراک کسی محفوظ راستے سے پہنچایا جاتا. جب 6 ماہ بعد، سال بعد آتے تو کوئی حافظ ہو چکا ہوتا، کسی کا حفظ کچھ رہ چکا ہوتا. یوں مسلمانوں نے دین بچایا. تو یہ سارے رستے قرآن نے بتائے. وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو تم قبلہ بناؤ، ان کے اندر دین کو زندہ کرو. اس لیے جب صحابہ کرام گھر بناتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں اور ہمارے گھر کے کسی کونے میں آ کے نماز پڑھ لیں. جہاں آپ نماز پڑھ لیں گے ہمارے گھر کا وہ حصہ مسجد کے طور پر استعمال ہوگا. اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے جاتے تو ان سے پوچھتے، مالک سے، اس صحابی سے، میں کہاں نماز پڑھ لوں؟ پھر جو وہاں بتا دیتے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز کوئی نفل ادا فرما لیتے. اس کے بعد ہمیشہ وہ گھر والے اپنی نماز اس گھر کے اندر پڑھتے، یعنی گھر کی خواتین مردوں میں سے کوئی سنتیں نفل وہاں پڑھا کرتے تھے. یوں دین بچتا ہے اور یوں دین زندہ رہتا ہے. جب لوگ دین سے اپنے آپ کو اندر سے وابستہ کرتے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو یوں جوڑو، اپنے گھروں میں دین زندہ کرو. آج دیکھ لو گھروں سے دین نکالا جا رہا ہے. ہمارے گھروں کے اندر ایسے ایسے حالات، ہم ایک ٹی وی ہوتا تھا پورے گھر میں تو گھر کا ستیہ ناش ہو جاتا تھا. اب ہر بستر کے سرانے موبائل ہے اور اس میں دنیا کے سارے چینل ہے، تو گھر کیسے تباہ نہیں ہوگا؟ اس لیے فرمایا وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو مرکز بناؤ اسلام کا، اپنے گھروں میں دین کی آبیاری کا ذریعہ بناؤ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اس کے اندر تم نمازیں پڑھو، نماز قائم کرو، ان کو قبرستان نہ بناؤ. اور پھر آگے کیا فرمایا آیت کا آخری جز، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ان ستم زدہ مسلمانوں کو بشارت دے دو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ان ایمان والوں کو بشارت دے دو. اسلام نیچے کا درجہ ہے، ایمان اوپر کا درجہ ہے. مسلمین وہ ہوتے ہیں جو بس کلمہ شلمہ پڑھتے، دین کو کچھ بھی نہیں جانتے، کمزور ہوتے. مومنین وہ ہوتے ہیں جو کامل بعمل اور ایمان کے اندر اگلے درجے کے لوگ ہوتے، ان کو مومنین کہتے، ان کو ایمان والے کہتے. تو جب شروع میں بات شروع کی تو یوں کہا کہ ان کنتم آمنتم باللہ فتوکلوا ان کنتم مسلمین، اگر تم کچے مچے مسلمان ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو. جو باتیں میں نے ذکر کی وہ ہوگی. انہوں نے کہا ہم نے بھروسہ کر لیا، آپ کافروں سے نجات دیں، ان کے ہاتھوں ہمیں مار کھانے کے لیے تنہا نہ چھوڑ دیں. پھر جب وہ تیار ہو گئے تو اللہ نے ان کو راستہ بنایا کہ تم مصر میں چلے جاؤ، وہاں گھر بناؤ، تو گھروں میں نمازیں اور گھروں کو ادارہ بناؤ. موسیٰ علیہ السلام کی وحی کے علم کو اپنے بچے، مرد، عورت، چھوٹوں بڑوں کے دل دماغ میں بٹھا دو. جب یہ ہو گیا تو آخر میں فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ان ایمان والوں کو بشارت سنا دو. مسلمین سے بات شروع ہوئی تھی، مومنین پر بات جا کے ختم ہوئی کہ تم کمزور تھے، لیکن جو ہم نے آپ کو نصاب دیا، جو ہم خدا نے تمہیں راستہ بتایا، اور جو تمہیں ہم نے اشارے دیے،
جب تم نے ان اشاروں کو اختیار کر لیا تو اس کی برکت سے اللہ نے اسلام اور مسلمین کی منزل سے اٹھایا اور مومنین اور ایمان کی منزل پر لے آئے۔ تو وبشر المومنین، ایمان والوں کو بشارت دو۔ تو بشارت کس چیز کی ہے؟ مفسرین نے فرمایا بشارت اس چیز کی ہے کہ اب فرعون مارا جائے گا، اس کے ظلم کا دروازہ بند ہو جائے گا، تمہارا وجود زمین پر قرار پکڑ جائے گا اور تمہیں کوئی مارنے کی طاقت ان کے اندر نہیں رہے گی۔ تم ڈر رہے تھے کہ لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، یہ ظالم ہمیں اسلام اور کلمہ پڑھنے کے جرم میں مارتے ہی نہ رہے۔ تو فرمایا وبشر المومنین، اگر ایمان والے ہو تو اب بشارت ہو کہ فرعون کے ظلم کا دروازہ بند ہوا، اس کی حکومت کا سورج غروب ہوا اور اب تمہارا عروج ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ آج کے اس دور میں مسلمان کہتے ہیں ترقی تب ہوگی جب کمپیوٹر پہ آؤ گے، ترقی کب ہوگی جب تمہارا بچہ بچی انٹرنیٹ جان لے گا۔ نہ، یہ ضرور جانو، حد سے زیادہ جانو، حد سے زیادہ جانو، لیکن غلبہ اور ترقی، کفر کے اوپر روب اور دبدبہ، کافروں کے اوپر زور اور وزن تب چلے گا جب یہ قرآنی نصاب زندہ ہوگا۔ ایماندار بنو گے، علم وحی کو زندہ کرو گے، نمازوں سے واقفیت اختیار کرو گے، دینی تقاضوں کو پورا کرو گے، تب کافروں کا زور تمہارے اوپر سے ختم ہوگا۔ اگر یہ دینی تقاضا اور علم نبوت کی ضرورت کو تم اپنے اندر پیدا نہیں کرو گے اور اس کی پیاس کو طلب کے ساتھ اور عمل کے ساتھ نہیں بجھاؤ گے، پھر جتنی مرضی کمپیوٹر، جتنا زیادہ انٹرنیٹ، جتنی مرضی دولت کما لو، چونکہ معیشت ان کے ہاتھ میں، ڈالر ان کے ہاتھ میں، تمہارا جتنا پیسہ وہ کچھ بھی نہیں، تمہاری جتنی دولت وہ کچھ بھی نہیں، تمہاری اصل دولت تمہارا ایمان ہے۔ اس نسخے کے اوپر عمل کرو گے تو غالب آ جاؤ گے، اس پر عمل نہیں کرو گے تو مغلوب ہو جاؤ گے۔ آپ دیکھ لو، افغانیوں نے اسی نسخے پر عمل کیا، علم نبوت کو زندہ کیا، 58 ملک جمع ہو گئے، انہوں نے کہا ہمیں نبی پر یقین، قرآن پر یقین، اللہ کے نبی کے بیان کردہ باتوں کے اوپر یقین۔ وہ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، بڑے بڑے دانشور اور علم والے، بڑے بڑے دیندار بھی کہتے تھے غلط فیصلہ ہے، لیکن قرآنی نسخے کو اپنایا۔ آج ڈالر بھی نیچے، ڈالر والے بھی نیچے، معیشت والے بھی نیچے، امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل بھی نیچے، اور افغانستان کا وہ عالم اس لیے سربلند ہوا کہ اس نے قرآنی نسخے کو اپنا لیا۔ یاد رکھیں، اس لیے کبھی دولت سے ترقی نہیں ہوگی، پیسے سے ترقی نہیں ہوگی، میں کروں، آپ کریں، کوئی کرے، مجھ سے بھی خطاب، آپ سے بھی خطاب، نہ، ترقی ہوگی ایمان زندہ کرنے۔ آپ کے میرے بچے کے ہاتھ میں موبائل آ جائے، اس سے کیا ترقی ہوگی؟ آپ نے اور میں نے کمپیوٹر، کیا ترقی ہوگی؟ ان کو جب ضرورت آئی دنیا کا میڈیا بند کر دیا، اب میں اور آپ کیا کریں گے؟ اور ان کو جب ضرورت آئی کورونے کے نام پہ ساری دنیا کو ایک گھر بنایا، ایک آرڈر کو ایک گھر کے حکم کی طرح بنایا اور پوری دنیا کو ایک دروازے کی طرح بند کیا۔ ایماندار، دیندار، حاجی، نمازی، پرہیزگار سارے ایک حکم میں بند ہوئے۔ کعبے سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی مسجد کو انہوں نے بند کر دیا۔ اب کمپیوٹر بند، اب ذرائع ابلاغ بند، منہ بند، سر بند۔ یہ کیوں؟ علم نبوت ہوتا، نور علم نبوت ہوتا، سینے میں علم نبوت کا یقین ہوتا، نبی سے سچی تعلیم کا واسطہ ہوتا، پھر تمہیں کسی انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں، پھر تمہیں کسی خبرداری کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کہ جب اس یقین کے ساتھ آ جاؤ گے، اللہ اندر کی روشنی آن کر دیتا ہے، اندر کے حالات کو زندہ کر دیتا ہے، اور پھر مسلمان ناکام نہیں ہوتے، پھر تنے تنہا مسلمان غالب آ جاتے۔ اس لیے قرآن مجید نے نسخہ بتایا کہ فرعون جیسا جبر، اس جبر کی کمان فرعون خود کرے۔ موسیٰ علیہ السلام تنے تنہا، قوم کے چند غریب اور کمزور لوگ ان کے ساتھ، لڑنے کا بھی کوئی پروگرام نہیں، لڑ کے بھی کچھ کر نہیں سکتے۔ دیکھو، بتانا تو یہ چاہیے تھا کہ تم میدان میں اتر جاؤ، نہ کہا یہ نہیں کرنا، مصر میں چلے جاؤ، فرعون کا تذکرہ نہیں کیا، گھر بنا لو، وہاں نمازیں شروع کر دو، علم نبوت یاد کرو۔ کیوں؟ مشکل میں ضرورت آئے گی۔ ہمارے نبی نے کیا کیا تھا، ہمیں کیا کرنا ہے، یہ تمہیں موقع پر پتہ ہی نہ ہو تو تم کدھر جاؤ گے؟ اس چیز پر پختہ ہو جاؤ تو بشر المؤمنین سن لو، پھر تمہیں بشارت ہے کہ فرعون کا کباڑا ہو کر کے رہے گا۔ وقال موسیٰ، ایک دعا قوم نے کی، ایک دعا موسیٰ علیہ السلام کر رہے، قوم نے دعا کی، اس کا نتیجہ اللہ نے بتا دیا۔
دعا بھی ہوگی کہ مار نہیں پڑے گی، ظلم نہیں چلے گا زیادہ دیر، اور نتیجہ بھی بتا دیا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں بشارت ہو، فرعون اب گیا، اس کی اب چھٹی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام بھی دکھے ہوئے، اب ایک دعا موسیٰ کر رہے، قوم کی دعا بھی ہوگی، سن لی، اللہ نے جواب بھی دے دیا، آپ نے سن لیا۔ اب سنو موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے، وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے، قوم دعا کر رہی ہے اللہ کے آگے، یہ عقیدہ ہے، یہ توحید ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو خود دعا کی ضرورت ہے، جب نبی خود دعا کرتا ہے اللہ کے سامنے تو امتی کیوں نہ کرے گا؟ وہ بھی اللہ کے، دعائیں اللہ کے آگے، دعائیں غیر کیا، وسیلہ اور چیز ہے۔ یا اللہ پیران پیر کے صدقے رحم فرما، سلطان بہو کے کرم فرما، یہ سب صحیح ہے، لیکن دعا اللہ کے آگے۔ اب دیکھو موسیٰ دعا کر رہے، وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، یعنی اے اللہ آپ، آتیت فرعون وملأہ، آپ نے فرعون کو اور اس کے قوم کے سرداروں کو کیا دیا؟ زینتاً و اموالاً، اتنی دنیا کی زینت دی اور اتنا مالدار کر دیا، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کے اندر مال سے ان کو مزین 70 اونٹ، صرف وہ چابیاں اٹھاتے تھے جس میں فرعون کا خزانہ تھا، تو کتنا مال ہوگا؟ آتیت زینتاً و اموالاً، آپ نے زینت اور مال فرعونیوں اور اس کے سرداروں کو دی اور ان کو مال سے مالا مال کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ کہ یہ ہمیں مار رہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا تم مال جمع کرو، فرمایا ربنا لیضلوا عن سبیلک، یہ سارا کچھ آپ نے کیا اس لیے کیا ہے کہ یہ اس کمزور قوم کو گمراہ کرے، ان کو کبھی موبائل دکھائے، ان کو کبھی فلانی ترقی دکھائے، ان کو کبھی دنیا اور مال جمع کرنے کا شوقین بنائے۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، کیا یہ آپ کے راستے سے لوگوں کو یوں ہی ہٹاتے رہیں گے؟ جب قوم کے اندر نبی ہو، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کیوں مارتا ہے؟ کہ قوم کچھ بھی نہیں کر سکتی، قوم کا امام موسیٰ ہے، اس موسیٰ کو مارو۔ یہ یاد رکھو، آج علماء سے دشمنی کیوں ہے؟ قوم بیچاری دین سے واقف نہیں ہے۔ جو واقعی علماء ہے، جن کے اندر واقعی نبوت کا علم ہے، ان کے اوپر مشکلات، ان کو مارو، قتل کرو، راستے سے ہٹاؤ۔ کیوں؟ یہی تو قوم کو رہنمائی کرتے ہیں، یہی تو قوم کو حق اور سچ کا فرق بتاتے۔ تو موسیٰ سے بھی ٹاکرا اسی لیے۔ سنو، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ اطمس، ان کا جتنا مال ہے ملیا میٹ کر دے، ان کو خاک بنا دے، جیسے وہ کباڑ والا توڑتا ہے ایسا توڑ دے۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دل سخت کر دے۔ آج بد دعا ہو رہی ہے، کیوں؟ تنگ کر کے رکھ دیا، مار کر کے رکھ دیا، پریشان کر کے رکھ دیا۔ تو یا اللہ ان کا مال جس پر انہیں مان ہے، پھر یوں اللہ سنتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، جو لوگ میدان میں ہوتے ہیں اور میدان عمل میں دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی دعائیں ایسے قبول ہوتی ہیں جیسے نبیوں اور رسولوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے اللہ ان کا مال ملیا میٹ کر دے، ان کے دلوں کو پتھر کر دے، فلا یؤمنوا، یہ ایمان نہ لا سکے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ یہ دردناک عذاب کے اندر اتر جائے، ان کو دردناک عذاب کے اندر اتار دے۔ کتنے بدقسمت ہے، صبح و شام ان کو سمجھایا، دن رات ان کے دروازے کھٹکھٹائے، رات دن ان کا پیچھا کیا، لیکن جواب کیا ملا؟ پتھر۔ جواب کیا ملا؟ گالیاں۔ جواب کیا ملا؟ الزام۔ جواب کیا ملا؟ طعن و تشنیع۔ جواب کیا ملا؟ عوام کا قتل عام۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کر دی۔ اب بد دعا ہوگی، اب جواب سنو۔ جیسا کہ قوم نے بد دعا کی، اللہ نے جواب دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پیغمبر نے بد دعا کی، اللہ نے جواب دیا۔ سنو، قال، اللہ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، تحقیق پکی بات ہے۔ اجیبت یہ ماضی ہے اور قد تحقیق کے لیے آتا ہے۔ گرامر کا اصول ہے کہ قد جب ماضی پر ہو تو تحقیق کے لیے آتا ہے، بات کو پکا کرنے کے لیے۔ عرب کی بات تو ویسے ہی پکی ہوتی ہے، لیکن گرامر کے ضابطے کے مطابق۔ قال، اللہ نے کہا قد اجیبت دعوتکما،
تم دونوں کی دعا ہم نے سن لی، تم دونوں کی دعا سن لی۔ دعوتکما، یہ تثنیہ کی ضمیر ہے، دعوتکما، ہم نے تم دونوں کی دعا سن لی۔ اب ایمانداری سے میرے سے ایک اور مسئلہ بھی سمجھو، قرآن تمہارے سامنے خود پڑھا۔ قال موسیٰ، دعا کس نے کی؟ موسیٰ علیہ السلام، ہارون نے تو نہیں کی نا، قرآن خود کہہ رہے قال موسیٰ، دعا کس نے کی؟ موسیٰ علیہ السلام، لیکن قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ قد اجیبت، غور کرنا، قرآن کہہ رہے ہیں قد اجیبت دعوتکما، ہم نے تم دونوں کی دعا سن لی۔ دونوں نے تو نہیں کی، ایک کر رہا تھا، کون؟ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون ساتھ کھڑے چپ، لیکن وہ دعا کر رہے۔ ہارون علیہ السلام نے صرف جب دعا ہو گئی تو اتنا کہا آمین، کیا کہا؟ آمین۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ اجیبت دعوتکما، دونوں کی دعا کیا ہوئی؟ قبول ہوگی۔ اس لیے احناف کا مسئلہ یہ ہے، امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھو، چپ رہو۔ فاتحہ صرف کون پڑھے گا؟ امام۔ جب فاتحہ ختم ہو جائے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو سارے مقتدی آرام سے دل میں کیا کہو؟ آمین۔ تو جب تم نے آمین کہہ دیا تو تم بھی ہارون علیہ السلام کی طرح دعا کے قبول ہونے میں اور فاتحہ پڑھنے میں شریک ہو گئے۔ یہ ایسے ہے کہ آپ مقدمہ عدالت میں لے گئے، آپ نے وکیل متعین کیا، اس نے آپ کا سارا مسئلہ جج کے سامنے پیش کر دیا، جج نے آپ سے صرف اتنا پوچھا وکیل صاحب صحیح کہہ رہے؟ آپ نے کہا بالکل، یہ آپ کا بالکل یہ ہاں جی کہنا آمین کی طرح ہوا، گویا کہ جو وکیل نے کہا وہ آپ نے کہہ دیا، تو آپ خاموش، جیسے حضرت ہارون علیہ السلام خاموش۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ نے تفسیر روح المعانی میں یوں ہی لکھا، تو ہارون چپ کھڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرما لی، دعا ہو گئی، تو ہارون علیہ السلام نے آخر میں کہا آمین، اس لیے خاموش رہو۔ جب فاتحہ ہو گئی سارے کہہ دیں گے آمین، تو سب کی فاتحہ ہو گئی، لیکن مسئلہ سنو، جو اور بات دوسری ہو رہی ہے، تو قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی۔ اب سننا، دعا قبول ہو گئی، لیکن آگے ضابطہ بتایا، فاستقیما، دونوں مستقیم رہنا، فاستقیما، امر کا تثنیہ کا صیغہ، فاستقیما، تم مستقیم رہو، بالکل جم کے ڈٹ کے مقابلے میں ٹکر کے ساتھ، رائے حق کے اوپر قائد بن کر، امام بن کر، نبی بن کر اس قوم کی کمان کرنا، مطمئن ہو کے گھر نہ بیٹھ جانا کہ دعا ہو گئی ہے بس اب گھر جا کے مطمئن نہ، فاستقیما، مستقیم المزاج رہنا، دعوت میں اسی طرح رہنا، پیغام اسی طرح چلانا، قوم کو بھی نہ چھوڑ دینا ڈھیلی ہو جائے گی، فرعون سے بھی غافل نہ آ جانا سر چڑھائے گا۔ فاستقیما، اللہ بتا رہے مستقیم المزاج رہنا، نیت کے ساتھ، صفائی کے ساتھ، میری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے رستے کو مت چھوڑنا، ڈھیلے مت ہو جانا، ایک کام تو یہ کرنا، یہ امر کا صیغہ حکم دیا، فاستقیما، پوری استقامت کے ساتھ رہنا، اسی طرح ٹکر کو جوبن پہ رکھنا اور دینی حکمت و تدبیر کے ساتھ فرعون کے مقابلے میں کھڑے رہنا۔ ایک یہ بات بتائی، دوسرا ایک نئی فرمائی، روکا ایک کام سے، وہ کیا؟ وَلَا تَتَّبِعَانِّ، تم دونوں اتباع نہ کرنا، تم دونوں پیچھے نہ چلنا، سبیل الذین لا یعلمون، ان نہ جاننے والوں کے پیچھے مت چلنا، یہ جو جاہل ہیں ان کی تقلید مت کرنا، یہ فرعون اس کی تعمیر و ترقی، یہ فرعون اس کی دنیا داری، یہ فرعون اس کا دنیا کی طرف لوگوں کو لالچ دینا، یہ فرعون اور اس کی یہ ساری شاہی بدشاہی، اور یہ فرعون اور اس کی ساری زیب و زینت اور ان کی رونق اور چمک دمک اور ان کے سارے جمیلے کمیلے کمکمے دیکھ کر کے تم نے متاثر نہیں ہونا۔ فاستقیما، دونوں مستقیم المزاج رہو، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، ان جاہلوں کے پیچھے مت چلنا، ان کے رسم و رواج کو اختیار مت کرنا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ کفر پر غلبہ تب ہوگا جب کافر سے بھی نفرت، اس کی دنیا داری سے بھی نفرت، اس کے نظام اور ترقی سے بھی نفرت، اس کے لائے ہوئے طرز عمل سے بھی نفرت۔ آج مسلمان سوچتا ہے میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ بھئی سارا نظام کافروں نے بنایا، سارا طریقہ کافروں نے اختیار کیا، اب تم اس کے پیچھے چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تم اس طریقے کو اپناؤ گے تو اپنا دین برباد کر دو گے،
تو موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ جم کر کے رہنا ہے، ڈٹ کر کے رہنا ہے، استقامت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، اور ان جاہلوں کے پیچھے نہیں چلنا، ان کی بات کو اختیار نہیں کرنا۔ فرعون کا بھی بیڑا غرق، اس کے ظالموں ہم نواؤں یارانوں کا بھی بیڑا غرق، لیکن موسیٰ تم بھی استقامت سے رہنا، اپنی قوم کو بھی استقامت سے رکھنا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ اگلی آیت میں بتا دیا، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي اسرائیل، اللہ کہتے ہیں جب بنی اسرائیل چلے البحر، پانی کی طرف، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، اور جب اپنی قوم کو کہا کہ تم چھوڑ دو یہاں سے نکلو، ایمان والوں کو ساتھ لیا، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، فرعون تو اسی تکبر میں تھا، فرعون تو اسی گمنڈ میں تھا، اپنے لاؤ لشکر فوجوں کو ساتھ لیا اور موسیٰ علیہ السلام اور اس کے لشکر کے پیچھے ہو گیا۔ اور کیسے پیچھے ہوا؟ قرآن کہتے بغیًا وعدواً، بغاوت کے ساتھ اور دشمنی کے ساتھ، غصے اور غضب کے ساتھ، تکبر اور نخوت کے ساتھ، کہ میں موسیٰ کو اس کے لشکر کو مٹا کر کے رکھ دوں گا، اس طرح اپنے گمان کے اندر نکلا۔ لیکن دعا ہو چکی تھی، جواب سن لو، قوم نے دعا کی تو جواب آیا، لیکن موسیٰ نے دعا کی تو اللہ نے کہا دیکھ ہوتا کیا ہے۔ اب دیکھنا، اللہ کہہ رہے حتیٰ، یہاں تک کہ اذا ادرکہ الغرق، جب غرق نے ان کو پا لیا، جتنے 12 رستے بنے تھے، فرعون موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لشکر سمیت پار ہوئے، انہی رستوں کے اندر فرعون نے اپنی فوج کو ڈالا۔ فرعون کی فوج کا ہر پہلا آدمی جب پانی کے آخر میں پہنچا اور آخری آدمی جب یہاں اندر داخل ہوا، نہ ادھر والا باہر تھا نہ ادھر والا پیچھے تھا، اللہ کا حکم آ گیا، پانی کے رستے بند اور کشتی غرق، اور نہ ٹائٹینک ملا نہ کوئی قوم ملی۔ لوگوں کو منع کرتے ہیں قربانی نہ دو، کیوں؟ غریبوں کی مدد کرو، قربانی نہ دو، کسی غریب بچی کی شادی کرا دو۔ یہ جو ٹائٹینک کا جہاز دیکھنے گئے، ایک خبر بتا دو، کسی نے ان کو کہا کہ یار قربانی آ رہی ہے اور یار یہ پیسہ خرچ نہ کرو، غریبوں کی مدد کر دو، یہ شیطان کے چیلے تمہیں دین سے روکیں گے، یہ شیطان کے چیلے تمہیں سنت ابراہیمی سے منع کریں گے۔ آج شادیوں کے اوپر لاکھوں خرچ کرتے ہیں، اپنے وزیروں مشیروں کی گاڑیوں کی پالش میں جان چھڑک دیتے، وہاں نہ انہیں غریب نظر آتے نہ یتیم نظر آتا ہے، لیکن جب دین کا مسئلہ سال بعد آتا ہے یا دین کا کوئی بھی حکم زندہ کرنے کی باری آتی ہے تو یہ دین کے دشمن جمع ہو جاتے ہیں اور پھر طرح طرح کے طریقوں سے مجھے اور آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن چلو آگے چلتے، اللہ نے کہا ہم نے اس کو پکڑ لیا۔ اب جب پکڑ آ گئی، قال، فرعون کہنے لگا، اب تو پھر بندہ بولتا ہے نا، جب ہاتھ آ گیا قدرت کا، ان بطش ربک لشدید، اللہ کہتا ہے تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ قال، فرعون کہنے لگا، لیکن فرعون کی بے ایمانی دیکھو کس طرح کہتا ہے، کہنے لگا آمنت، میں ایمان لاتا ہوں، انہو، اس اللہ پر، اس پر، لا الہ، کوئی الہ نہیں اس کے علاوہ، الا الذی، مگر وہ کہ آمنت بھی بنو اسرائیل، جس پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے۔ اندر تکبر تھا، اللہ کا نام نہیں لیا، کہتا میں اس پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ اب پکڑ آ گئی، اب موت آ گئی، اب نزاع کا وقت طاری ہو گیا، اب فرشتہ حرکت میں آ گیا، اب دعائیں قبول نہیں ہوتی، اب لے ڈوبیں گی۔ تو کہنے لگا میں بھی اس خدا کو خدا کہنا چاہتا ہوں جس کو بنی اسرائیلیوں نے خدا کہا، جس کے سامنے بنی اسرائیلیوں نے سر جھکایا، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں بھی آج مسلمان ہوتا ہوں، آج مسلمان ہونے کے لیے تیار ہے۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں بھی آج سر جھکاتا ہوں، آج سر نہیں جھک سکتا، آج تم گرفت کے اندر ہو۔ الآن، اللہ کہتا ہے اچھا ابھی، الآن، اس وقت، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، اس سے پہلے تو عصیان کرتا رہا، اس سے پہلے تو نافرمانیاں کرتا رہا، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، اس سے پہلے تو تیرا حد سے بڑا ہوا ظلم اور جبر تھا، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو زمین کے اندر فسادیوں کی جڑ تھا، فسادیوں کا امام تھا، ظلم و جبر کا قائد تھا، میرے نبی اور اس کی جماعت کو گمراہ کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو چین کا تو نے سانس نہیں لینے دیا، حضرت ہارون کو تڑپا کر کے رکھ دیا، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، فسادیوں کے اندر تو نے اپنا وجود قائم کیا ہوا تھا۔ تو اللہ نے وہی کہا جو آج تک ہو رہا ہے، قیامت کی صبح تک ہوگا، فَالْيَوْمَ، آج کے دن، نُنَجِّيكَ، ہم نجات دیں گے تجھے، بِبَدَنِكَ، تیرے بدن سے، آج روح کھچے گی، لِتَكُونَ، تاکہ تو ہو جائے، لِمَن، اس ساری دنیا کے لیے، خلفکا، جو بعد میں آنے والے،
آیتن نشانی. آج نشانی ہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں فرعون کا لاشا ہے اور مردے کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے، اس کے جسم پہ آج بھی گوشت چڑھ جاتا ہے، اور پھر وہ حکومت اس کا وہ تابوت کھول کے اندر بڑے بڑے چوہے چھوڑتی ہے اور اس کے جسم سے وہ گوشت نوچتے ہیں. آج بھی وہ عذاب اور عتاب کے اندر ہے. اللہ نے کہا لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم تجھے نشانی بنا دیں گے بعد میں آنے والوں کے لیے. وَإِنَّ كَثِيرًا، لیکن فرمایا یہ جاہل لوگ، ہر زمانے میں غافل لوگ، ظالموں کو اپنا سمجھنے والے، دنیا کی روشنی والوں پر یقین رکھنے والے ایسے نادان ہوتے ہیں. وَإِنَّ كَثِيرًا، بہت سارے پھر بھی ہوں گے، مِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے، عَنْ آیاتنا، جو ہماری نشانیوں اور کارگزاریوں سے، لغافلون، پوری طرح غافل ہوں گے. یہ نہیں سمجھیں گے کہ فرعون کا حشر کیا ہوا، یہ نہیں سمجھیں گے شداد کے ساتھ کیا بیتی ہے، یہ نہیں سمجھیں گے قارون کے ساتھ کیا ہوا، لیکن عن آیاتنا لغافلون، ہماری آیتوں اور ہمارے بیتے ہوئے پروگرام سے یہ لوگ پوری طرح سے غافل ہو جاتے ہیں، یہ لوگ پوری طرح سے جاہل ہو جاتے ہیں، آنکھیں موند لیتے ہیں. اس لیے فرمایا یاد رکھنا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے وہ دور لوٹے گا جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا. تمہیں یوں ہی استقامت دکھانی ہوگی، دنیا کی روشنی و ترقیوں پہ یقین مت رکھنا، علم نبوت کو اپنا سہارا اور آسرا بنانا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بنا دینا، وہاں نمازوں کا سلسلہ جاری رکھنا. جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے وہ مثل قبرستان ہوتا ہے، قبرستان کے اندر جنات ہوتے ہیں. جن گھروں میں نماز نہ ہو وہاں جنات اپنا بسیرا کر لیا کرتے ہیں. قبرستان کے اندر خوف ہوتا ہے، کوئی بندہ وہاں سے گزرتے ہوئے ڈرتا ہے. جن گھروں میں نماز نہ ہو ان گھروں کے اندر خوف اللہ پیدا کر دیتا ہے. قبرستان کے اندر ویرانی اور خاموشی ہوتی ہے، ان گھروں کے اندر بھی امن خاموش ہو کے نکل جائے گا، چین اپنا بسیرا ختم فرما لے گا. اس لیے فرمایا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، تم اپنے گھروں کو نماز کا مرکز بنانا، رب کے سامنے سجدہ کرنا، لوگوں کی باتوں پر یقین نہ رکھنا، مغرب کی طرف دھیان نہ کرنا، مشرق کے اٹھتے ہوئے سورج کے اوپر اور اس پہ نظر رکھنا، ایک نئی صبح پر یقین رکھنا. موسیٰ علیہ السلام تو ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امتی ہے، تمہیں ایک بزرگ و برتر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا کیا ہے. تم ان کو لے کر کے چلنا، ان کی نبوت پر یقین رکھنا، ان کی تعلیمات کو سینے میں زندہ کرنا، ان کے پیغام کو فراموش مت کرنا، ان کی لائی ہوئی روشنی سے منہ مت موڑنا، ان کے پیغام کو سہارا ضرور دینا، ان کی ہاں میں ہاں ضرور ملانا، ان کے لگائے ہوئے دائروں سے باہر مت جانا، ان کے کھینچے ہوئے خطوط اور صراط مستقیم کی راہوں سے، وہ جو خط مستقیم کی صورت سے لگے ہیں ان سے اعراض مت کرنا، ورنہ بڑی ناکامی ہو جائے گی. اس لیے کہ فرعون نے نافرمانی کی ہے، بڑی ناکامی کی نظر ہوا ہے. جب تم بھی نافرمانی کرو گے بڑی ناکامی کی نظر ہو جاؤ گے. اس لیے فرما دیا وَإِنَّ كَثِيرًا، جب کتاب سے غافل ہو جاؤ گے، قرآن سے دور ہو جاؤ گے، صحیفہ علم سے دور ہو جاؤ گے، نور نبوت سے محروم ہو جاؤ گے، نہ قرآن کا پتہ ہوگا، نہ قرآن کا علم رکھنے والوں سے واسطہ ہوگا، نہ ان کے ساتھ تمسک تعلق ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ تم بھی ان زیادہ لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، کہ تم اس دنیا کے اندر رہو گے لیکن قرآن کے علم سے واسطہ نہیں ہے، نبوت کے علم کی روشنی حاصل نہیں ہے، لہٰذا کافر تمہیں گمراہ کر لیں گے، بے ایمان لوگ تمہیں اپنے چنگل میں لے لیں گے. پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ جس طرح فرعون غرق ہوا تمہارا بھی غرق ثابت ہو جائے گا، جس طرح فرعون نامراد ہوا تم بھی نامرادی میں اتر جاؤ گے. لہٰذا علم کے ساتھ جڑے رہنا، دین کے ساتھ جڑے رہنا، شریعت کے ساتھ جڑے رہنا، اپنے قبلے کی سمت کو جیسے ظاہر میں درست کرتے ہو ایسے باطن کے اندر بھی درست رکھنا. تمہارا آخری ہدف اور نتیجہ، تمہاری آخری امید اور آس حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات ہے. ان کی تعلیم سے دور مت ہونا، ورنہ نتیجہ وہی ہوگا جو فرعون کو غرق کی صورت میں ملا. اگر غرق ہونا چاہتے ہو تو نبی کا دامن چھوڑ کے دیکھ لو معاذ اللہ، اگر اوپر ترنا چاہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں ہاں ہاں ملا دو، اللہ تمہیں سرفراز فرمائے.